الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ گرامی القدر سامعین محترم، آج کی اس نشست میں چند سوالات اس کے جوابات دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ فتاوی امام نووی شارح صحیح مسلم، شارح صحیح مسلم شریف مرتب شیخ علاء الدین عطار، آپ باب وصول الثواب الی المیت میں لکھ رہے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حل یصل الی المیت ثواب ما بت صدق به عن؟ الجواب یصلہ ثواب الدعاء وثواب الصدقۃ بالاجماع۔ دعا اور صدقہ، دعا اور صدقہ یعنی صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ فتاوی عبدالحی جلد سوم، یہ دیوبندیوں کے بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ یعنی بہترین یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب میت کو پہنچائیں، اور کھانا بنیت صدقہ و خیرات غریبوں مسکینوں کو کھلا دیں، اور عرس کا کھانا بنیت ضیافت ہوتا ہے، اس کا کھانا فقیر غنی دونوں کے لیے ہے۔ اور اس پر پھر احادیث نبوی ہے، آپ سماعت کریں گے۔ اگر بنیت صدقہ ہو تو فقط فقراء کو کھلا دیں اور ثواب میت کو پہنچا دیں۔ فتاوی امدادیہ کے اندر کتاب العقائد کے اندر جلد اول کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں سوال، ان سے پوچھا گیا کہ میت کے ثواب پہنچانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو مذہب اہل سنت و جماعت کا یہ خیال ہے کہ اموات مسلمین کو ثواب عبادت کا پہنچانا، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو، کوئی خیرات یا صدقہ، اس میں دلائل لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید۔ تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اگر دعا حیات اموال کے لیے نافع نہ ہوتی تو یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اشرف علی تھانوی نے یہ جواب دیا ہے، اگر میت کے لیے دعا کرنا باعث برکت، باعث رحمت، باعث بخشش نہ ہوتا تو پھر یہ دعا ہمیں کیوں تعلیم دی جاتی؟ حدیث مشکات کے اندر موجود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، آقا بتائیے میں کون سا صدقہ کروں جو اس کو ثواب پہنچے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا کنواں کھدوایا جائے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے پانی کا صدقے کا ثواب پہنچانے کا حکم فرمایا، اگر نہ پہنچتا تو کیوں فرماتے؟ تو آگے شرح عقائد کے اندر موجود ہے، وفی دعا، اور فقہ میں کتاب الہدایت کے اندر بھی موجود ہے۔ فقہ کتاب ہدایہ، انسان اگر اپنے اعمال کا ثواب غیر کے لیے بخشے، خواہ نفل ہو یا روزہ ہو یا صدقہ ہو، یہ اہل سنت کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فتویٰ جمال الاول کے اندر بھی دیا گیا ہے، فتاوی عبدالعزیز محدث دہلوی جلد اول کے اندر بھی یہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی کہ حلوہ پکا کر، شیرنی پکا کر کسی بزرگ کی فاتحہ کرے، اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچائے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے، یہ پہنچانا باعث ثواب، باعث رحمت، باعث بخشش ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث نوٹ کیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا تیسرا دن تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ اور جو کی روٹی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لا کر رکھ دی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا۔
پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور حکم دیا ابو ذر ان کو تقسیم کر دو لوگوں کے درمیان۔ اس سے 4 مسئلے نکلے، تیسرے دن ختم دینا، ثواب پہنچانا اور منہ پر ہاتھ پھیرنا، کلام پڑھنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ عمل کرنا حضور کی سنت ہے۔ اور 3 دن تک میت کی طرف سے صدقہ مستحب ہے، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، بلکہ اس پر میں ایک اور حدیث پیش کروں گا، وہ بھی کتاب المجمعۃ الروایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن، 7ویں دن اور 40ویں دن بھی آقا نے صدقہ دیا ہے۔ ہم جو 40واں کرتے ہیں، ہم جو تیسرے دن کل خوانی کر رہے ہوتے ہیں اور 7ویں دن سرکار نے یہ عمل کیا ہے، تو یہ عمل کرنا باعث برکت، باعث رحمت، باعث بخشش ہے۔ اور یاد رکھیے شاہ عبد الحزم عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ آپ کے فرماتے ہیں کہ میت ڈوبنے کے والے کی طرح منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میری فریاد کو سنے، پہنچے، فاتحہ خوانی، صدقات، خیرات یہ بہت کام آئیں گے، بلکہ اس کا 1 سال خصوصاً 40 یوم بڑا انتظار کرتا ہے، 40 یوم بڑا انتظار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تیجا، ساتہ، چہلم، بلکہ سال تک کا ثواب پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہی عقیدہ سلف صالحین کا ہے۔ تو ہمیں طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، اس کا ثواب پورا قبر والوں کو بخش دیا جائے تو ہر قبر والے کو وہ ثواب پورا پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اے اللہ اس کلام کا ثواب، اس کلام کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے سب انبیاء، مرسلین، اولیاء، مقربین، تمام صلحاء امت اور مومنین کو خصوصاً اس کی روح کو بخشا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث نبوی سے بھی موجود ہو گیا۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے جس کی یہ رٹ لگاتے ہیں کہ بخاری، اور کہتے ہیں نا کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ باب الکبائر کے اندر فیوز الباری شرح صحیح بخاری جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 447 پر ان کے تحت امام بخاری حدیث لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، سرکار آقا کریم علیہ السلام کا گزر ایک باغ سے ہوتا ہے، میرے نبی نے دیکھا ہے کہ قبر کے اندر 2 قبریں ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، ایک چغل خور تھا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کھجور کی ٹہنی منگوائی، اس کو توڑ کر آدھا اس کی قبر پہ رکھا، آدھا اس کی قبر پہ رکھا۔ جب آدھا رکھ دیا صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی اس کے عذاب کے اندر تخفیف اور کمی ہوتی رہے گی۔ تو میں نے کہا اگر ٹہنیاں اس کے عذاب کے کمی کا سبب بن رہی ہیں تو جس قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کی بخشش تو پھر ممکن نہیں ہے، جس کو یہ ثواب پہنچایا جا رہا ہو۔ بلکہ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ بوقت وصال آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر شاخیں لگائی جائیں۔ یہ تو فعل صحابہ کا شبہ رہا۔ اگر سنیے امام خطابی نے کہا کہ قبروں پر قرآن پڑھنے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ میت کو قرآن پاک کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب یہ دلائل پیش کر دیے اس بات پر کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے دنیاوی حجابات بے معنی ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ قبروں سے باہر ہو کر بھی قبروں کے اندر کے حالات سے آگاہ ہے۔ حضور علیہ السلام ہر انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا ایک تو یہ چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ نمبر 3 گناہ صغیرہ بھی حشر اور قبر میں باعث عذاب ہو سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ کا علاج جانتے ہیں۔ قبروں پر ہاتھ ڈالنا، پھول ڈالنا آپ کی سنت مصطفیٰ ہے، اور قبر پر قرآن کی تلاوت کے لیے حافظ کا بٹھانا جائز ہے، اور ہر شے کی تصویر سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گناہ گاروں کے قبروں پر سبزے سے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسا عمل کریں کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔